اس مشاعرے میں جو رفیق مشاعرہ ہیں جن کے نصیب میں آیا ہے رفیق مشاعرہ بننے کا، وہ محمد کاشف ہیں۔ آپ کا قلمی نام کاشف شکیل ہے، اور آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے عالمیت کی، اور جامعہ عالیہ مئو ناتھ بھنجن سے آپ نے فضیلت کی، اور اسی طرح جنوبی ہند کی معروف درسگاہ جامعہ دارالسلام سے آپ نے مقارنۃ الادیان یعنی انٹرفیتھ کمپیریزن، اس پر جو ہے ڈپلوما کیا آپ نے، اور فی الحال آپ ممبئی یونیورسٹی سے بی اے کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اس میں برکت دے، اور ساتھ ساتھ آپ آئی پلس ٹی وی کے لیے اینکرنگ کا بھی جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کے ان دو شعر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم۔ دعوت عشق میں جو سچے ہو، سنتوں کا بھی التزام کرو۔ دعوت عشق میں جو سچے ہو، سنتوں کا بھی التزام کرو، اب غزل گوئی چھوڑ دو، نعت احمد کا اہتمام کرو۔ تو محترم حاضرین، یہ ہمارے آج کے اجلاس میں شہنشین پر جو افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مہمانان اعزام کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ فرمائے، جناب کاشف شکیل صاحب۔ کاشف شکیل صاحب ہمارے رفیق مشاعرہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی جی کاشف صاحب، پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور منتظمین مشاعرہ کا بطور خاص شکریہ، جناب مظفر نایاب صاحب کا شکریہ، اور عطا الرحمان صدیقی صاحب کا شکریہ۔ اور واقعی میں اس محفل میں بہت کچھ اب تک جو میں نے سنا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ناظم مشاعرہ نے بھی معلومات میں بے حد اضافہ کیا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی ان کی رسالت سے ہٹ کے بھی آپ کی شخصیت جو ہے وہ سارے عالم کے لیے یکساں احترام کی حامل ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں ہر شخص کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو شعراء نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پیش کیے ہیں، جیسے کہ مشہور شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی کا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یا اسی طرح سے ایک ہندو شاعرہ نے کہا ہے کہ یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، ان کا اصول ہی ہر ایک سچا اصول ہے، اور ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ تو اس قسم کے اشعار اللہ کے فضل سے دنیا میں ہر انصاف پسند شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کو رحمت سمجھتا ہے۔ تو یقیناً محترم عطا الرحمان صدیقی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی، اور جو بھی گستاخان رسول کو واصل جہنم کرنے والے ہمارے غازی اور شہداء ہیں، اور سب کو جو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ضرورت ہے کہ اس سمت بھی کام کیا جائے کہ جس طرح سے علیم الدین غازی نے رنگیلا رسول پبلش کرنے والے کو واصل جہنم کیا، اسی طرح سے ایک نام آتا ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا، جنہوں نے مقدس رسول لکھ کر کے باقاعدہ اس کا جواب دیا۔ یا اسی طرح سے فرانسیسی مستشرق نے جب لائف آف محمد کے نام سے 4 جلدیں لکھی، تو سر سید احمد خان صاحب نے اس کا جواب خود بات احمدیہ وغیرہ میں دیا۔ خیر، میں اپنا شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک دو شعر کے: سب جھمیلے ختم گر انفاس ختم، ہجر کا خدشہ لقا کی آس ختم، اور اس کا آخری شعر ہے کہ ہے دعا کاشف کی روز حشر میں، حوض کوثر سے ہو اس کی پیاس ختم۔ اب میں باقاعدہ نعت شروع کرتا ہوں۔ ہے دعا کاشف کی روز حشر میں، حوض کوثر سے ہو اس کی پیاس ختم۔ میں اب باقاعدہ ایک بہت ہی مختصر بحر میں نے نعت لکھی تھی، میں پہلے وہ پیش کر دے رہا ہوں۔ عرض کیا کہ نعت نبی کی بات نبی کی، نعت نبی کی بات نبی کی، رحمت عالم ذات نبی کی، رحمت عالم ذات نبی کی، اور بہت شکریہ، سدرا سے آگے رات نبی کی، سدرا سے آگے رات نبی کی، اور چاند سے سندر لات نبی کی، اور ذریت تھی 7 نبی کی، ذریت تھی 7 نبی کی، اور ناممکن ہے مات نبی کی، نسبت کاشف ذات نبی کی۔
سبحان اللہ سبحان محترم محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمان فلاحی مدنی صاحب کا جو ان کی جو اسپیچ تھی مجھے بہت پسند آئی، اور انہوں نے جیسا کہ کہا کہ نعت میں شعریت کے ساتھ شریعت بھی ہونی چاہیے. یہ بہت مطلب گولڈن ورڈز ہیں کہ شعریت کے ساتھ واقعی میں شریعت کو پیش نظر رکھا جائے نعت میں. اور انہوں نے ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو علم غیب کے حوالے سے جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 110 میں ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. یا اسی طرح سے لولا کہ لما خلقت الافلاک وغیرہ کی طرف انہوں نے رہنمائی کی. تو ان سب کو پیش نظر رکھ کے میں نے ایک نعت لکھی ہے اور میں وہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا. عرض کیا کہ چاند تارے ہیں کیا ہے یہ آسماں، چاند تارے ہیں کیا ہے یہ آسماں، خاک پائے محمد ہے سارا جہاں، خاک پائے محمد ہے سارا جہاں، سید الانبیاء سید انس و جاں، سید الانبیاء سید انس و جاں، ان کی عظمت پہ قربان کون و مکاں، سید الانبیاء سید انس و جاں، ان کی عظمت پہ قربان کون و مکاں. اور جو محبت شریعت مخالف ہو وہ، جو محبت شریعت مخالف ہو وہ ہے اکارت زیاں رائے گا، ہے اکارت زیاں رائے گا. جو محبت شریعت مخالف ہو وہ ہے اکارت زیاں رائے گا. اور آپ کو غیبداں ہم نہیں مانتے، آپ کو غیبداں ہم نہیں مانتے، اور نہ مقصود تخلیق کون و مکاں، اور نہ مقصود تخلیق کون و مکاں. بہت اچھے آپ نے ایک ایک شعر میں ایک ایک گھنٹے سے زیادہ تقریر والی بات کہہ دی ہے. تقریر بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ سبھی کا. آپ کو غیبداں ہم نہیں مانتے، اور نہ مقصود تخلیق کون و مکاں. اور سورہ کہف کی آخری آیت کو میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں، ہے مگر نقش پا آپ کا آسماں، ہے مگر نقش پا آپ کا آسماں. آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں، آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں، ہے مگر نقش پا آپ کا آسماں. اور آپ کے سر ہے ختم نبوت کا تاج، آپ کے سر ہے ختم نبوت کا تاج، آپ شمس الضحیٰ رحمت کل جہاں، آپ شمس الضحیٰ رحمت کل جہاں. اور مختار کیا کہ کاشف اب کیا لکھے آپ کی نعت میں، کاشف اب کیا لکھے آپ کی نعت میں، ختم جملے ہوں جب اور آنسو رواں، ختم جملے ہوں جب اور آنسو رواں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. آسماں والا شعر مقرر، آسماں والا شعر. جی، آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں، آپ خاکی ہیں اور خاک میں دفن ہیں، ہے مگر نقش پا آپ کا آسماں. بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے لیے، بہت شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیر. رفیق مشاعرہ کی دریافت جو ہے وہ قابل مبارکباد. بہت شکریہ. جناب صاحب کی جناب کاشف صاحب کو جو آج کے مشاعرے میں شریک کیا، اور انہوں نے ایک عمدہ ناز سے نوازا. وہی آیتوں اور حدیث کو جو ہے وہ شریک خانہ بتا کیا، اور بہت عمدہ ناز، جدید زبردستی کی اچھی ناز پیش کی. آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک عمدہ ناز سے ہماری محفل کا جو ہے وہ آہنگ بلند کیا. آئیے ہم آگے بڑھتے